تو اہل بیت جو ہیں وہ واقعی اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. یہ ان کے ادب کے بغیر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. بے شک. جب تک ہم ان کا احترام نہیں کریں گے، ادب نہیں کریں گے، تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، خالی رہیں گے. وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف قول، اگر حضرت سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس نہ ملتی تو امام اعظم کو کون جانتا، اللہ اللہ، ان کو کون پہچانتا ہوتا، آج اس کا نام ہی نہ ہوتا. اللہ اکبر. یعنی کہ یہ انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں، بے شک، جن کے ہم پیچھے چل رہے ہیں، اور جن کی فکر کے اوپر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، پورے مسائل ان سے لے رہے ہیں. تو انہوں نے یہ ہماری تربیت کی ہے کہ ان کے احترام کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا، علم آ بھی نہیں سکتا. نہیں آ سکتا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں، آپ زہد و تقوی، ورع، پرہیزگاری اور سخاوت کے اندر آپ اپنی مثال کو دی تھی. بے شک، سبحان. بہت زیادہ آپ تقوی والے بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، اور اس کے علاوہ سخاوت تو آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی. سبحان اللہ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، اللہ پھر اکبر. ان کی والدہ مائدہ بڑی سخی تھی. اللہ اکبر. اصل تو تربیت ماں کی گود سے ہوتی ہے. بے شک، بے شک، سبحان حضرت اللہ. سیدہ خاتون جنت کو بہت ہی سخی تھی. اللہ، سبحان اللہ. تو لہذا بیٹوں نے جو دیکھا پھر اس کو عملی جامہ بھی پہنایا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر ماں باپ نماز پڑھے نا جی جی تو جی اولاد خود ہی نماز پڑھتی، جی جی. اور اگر ماں سخاوت کرنے والی تھی تو بیٹے بھی سخاوت کرنے والے تھے. اللہ اکبر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پورا اپنا آدھا مال ہی اللہ کی راہ میں دے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حتیٰ کہ اپنا دو جو جوڑے تھے آپ کے نالین پاک، وہ ایک نالین بھی دے دیا. آدھا جو دیا نا، اللہ، آدھا کہا گیا آدھا تو تب بھی ہوگا جب ایک نالین بھی. واہ 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 واہ، سبحان. میں تو کہتا ہوں جو وہ نالین جس کو دیا تھا اس کو دونوں جہاں کی دولت مل گئی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان مال ہے اس بندے کے لیے بھی، اللہ، جس کے ہاتھ میں یہ آیا ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بے شک. تو آپ نے پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت امام حسن نے پورا ہی مال اللہ کی راہ میں دے دیا. اللہ، سبحان. کچھ بھی نہیں کر چھوڑا، سبحان اللہ، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں. اللہ. یہاں تک کہ پھر مطلب کہ گھر کے اندر ظاہر ہے کہ سب کچھ دے دیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے تھوڑی. جی جی جی. پریشان ہوئے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا وظیفہ لگایا ہوا تھا. اللہ، بہت زیادہ وظیفہ تھا اور وہ بھی لیٹ ہو گیا. اللہ، ادھر سارا مال بھی دے دیا، ادھر وظیفہ بھی لیٹ ہو گیا. اللہ اکبر. اب جو ہے نا آپ نے سوچا کہ میں خط لکھتا ہوں، ان کو کہتا ہوں بھائی وظیفہ تو بھیجو نا، جو ٹائم گزر چکا ہے بھیجو ٹائم کے اوپر. یہ ابھی سوچا ہی رات کو نبی پاک خواب میں ملے، فرمایا ایک بندہ بندے سے مانگتا اچھا نہیں لگتا ہے. ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ. تم تو میرے نواسے ہو، اللہ کی بارگاہ سے مانگ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضور نے پھر ایک وظیفہ بتایا خواب کے اندر. امام حسن فرماتے ہیں میں نے وہ وظیفہ کیا اور تھوڑے دنوں کے بعد ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کی بجائے 1,50,000 میرا وظیفہ بھیج دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جو میرا بنتا تھا. یہ مطلب کیا ہے کہ سخاوت کی وہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا بدلہ بھی دیتا ہے. جی جی. اور آخرت میں تو بہت زیادہ عطا فرمائے. بے شک، بے شک. تو یہ اور فقر کے بھی بادشاہ تھے. اللہ. جس طرح حضور فقر، یعنی کہ حضور نے فقر، حضور کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے، استراری نہیں ہے. بس ہمارا کیا ہے کہ ہم غریب ہیں تو ہم میں سے ہر غریب چاہتا ہے میں امیر ہو جاؤں. جی جی جی. وہ کہتا ہے میرے نام کے ساتھ تیر لگے، میریاں بھی پراڈو ہوں، جی جی جی، میریاں بھی گاڑیاں ہوں، میرے ساتھ کوئی بندے ہوں. ہر بندہ چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے. جی جی. لیکن یہ جو اہل بیت کا گھرانہ ہے، ان کے اوپر جو فقر اگر آ جائے تو یہ انہوں نے اختیاری ہے، یہ استراری نہیں ہے. ہمارا فقر جو ہے یہ استراری ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ امیر ہو جائیں. لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خود اختیار کیا ہوا تھا. اللہ، بے شک. وہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ گھر میں فاقے ہو گئے، وہ آپ کی جو کنیز ہے اس کے پاس تھوڑا سا سونا تھا. اس نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو یہ بیچ کے تو آٹا وٹا لے آؤں، سامان تھوڑا سا لے آؤں. آپ جلال میں آ گئے. امام حسن نے زمین کے اوپر قدم مارا
اور آپ نے جب آپ نے زمین کے اوپر قدم لگایا جلال کے ساتھ تو گھر کے اندر ساری چیز سونے کی بن گئی، اللہ سبحان ہر چیز اللہ سونے کی سبحان بن گئی۔ اللہ تو اس کو دکھایا کہ دیکھو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا اشتراری فقر ہے، غریبی ہے؟ نہیں، ہم نے خود میں نے حضور کی سنت سمجھ کے اپنائی، سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ ہم کو ہر چیز ہمارے ساتھ ہوگی۔ سبحان تو اللہ، کیا یہ بات، یعنی کہ اس طرح تھا، اور سخاوت کتنی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت زیادہ سخاوت تھی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفعہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو راستے میں نا آپ پیدل جایا کرتے تھے۔ اچھا، 7 سواریاں ہوتی تھیں، مطلب کہ شہزادے تھے، سب کچھ تھا، میسر تھا، سواریاں تھیں، لیکن امام حسن پیدل جایا کرتے تھے، اللہ اور حضرت امام حسین بھی پیدل ہی حج کیا کرتے تھے، اللہ سواریاں ہونے کے باوجود بھی، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی عظمت کے لیے یا ان نشانیوں کے لیے جن کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے جی جی، کہ پیدل جایا جائے۔ وہ پیدل چل رہے تھے تو کافی مطلب کہ بھوک اور پیاس لگی، گھر کچھ پاس نہیں تھا، اور امام حسین بھی ساتھ تھے، عبداللہ بن جعفر بھی ساتھ تھے۔ تو ایک کٹیا نظر آئی، ایک بڑھیا عورت کی، اس خیمے کے اندر گئے تو اس سے پوچھا کوئی پینے کو ہے؟ اس نے کہا یہ دودھ، یہ بکری ہے، اس کا دودھ دو لیں آپ۔ تو اپنے دودھ دھویا، پیا تینوں نے، کہا کھانے کو کچھ ہے؟ کہنے لگے یہی بکری ہے، اللہ اکبر، یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سبحان تو اللہ، بکری ذبح کی، اس کو کھایا، چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھیا مدینہ شریف چلی، سبحان کچھ اللہ، سامان وغیرہ خریدنے کے لیے یا کچھ اپنے کام کے لیے۔ تو وہ گزر رہی تھی، امام حسن باہر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، تو امام حسن نے پہچان لیا یہ تو وہی بڑھیا ہے، اور پھر سید ہو، اور پھر اللہ، لاجپال گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، کیا کسی بات نے ہے، احسان کیا ہو، کیا بات، تو وہ سبحان اس کو اللہ بھولتا تو نہیں ہے نا۔ سبحان اللہ سمجھ سبحان لگی؟ اللہ، تو امام حسن نے فوراً پہچان لیا۔ امام حسن نے اس کو آواز ماری، کہا بڑھیا مجھے پہچانا نہیں؟ وہ اللہ بڑھیا تھی، اکبر، اس نے کہا پتہ نہیں۔ تو آپ نے اس کو وہ واقعہ یاد کروایا، سبحان آپ نے اللہ، فرمایا کہ وہ یاد کرو تمہاری کٹیا میں 3 مسافر آئے تھے، اور اللہ، دودھ پیا تھا، اور تمہاری بکری ذبح کر کے انہوں نے کھانا پکایا تھا۔ کہنے سبحان لگے اللہ، بالکل مجھے یاد آ گیا، اللہ اکبر، ہاں تم وہی ہو، نہیں میں ہوں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا اچھا تم نے ہمیں 1 بکری کھلائی تھی، میں 2000 بکریاں تمہیں ہدیہ کرتا، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 2000 سبحان بکریاں اللہ تحفہ دیتا۔ سبحان اور اللہ جب حضرت امام حسین کو پتا چلا، انہوں نے کہا 2000 میں بھی دیتا۔ سبحان اللہ حضرت سبحان عبداللہ بن اللہ جعفر کو پتا چلا، کہا 2000 میں بھی دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، کمال اللہ جی پال گراندے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ ان کے اندر سخاوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ اللہ، اور دوسرا اللہ کی ذات پہ توکل، یہ سیدوں کا خاص شیوا ہے، یہ کسی سے مانگتے نہیں دیتے، اللہ اکبر، کسی سے مانگتے نہیں دیتے ہیں۔ مجھے اپنے استاد گرامی کی وہ عادت یاد آ گئی، میرے حضور سیدی قبلہ سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، روٹا سیدہ شریف سیالکوٹ کے ساتھ ایک گاؤں اللہ اکبر، ہے، ان کے پاس پڑھتے رہے ہم نے ان کو کبھی رمضان مبارک میں جمعے کے اندر چندے کا اعلان کرتے نہیں سنا۔ سبحان اللہ، ہمارے ہم تو جناب گلے پھاڑ پھاڑ کے جمعہ الوداع کو لوگوں کو جناب کہتے ہیں چندہ دو بھائی، بے پھر شک، جناب قربانی کی کھالیں دو جی، یہ دو جی، فطرانہ دو جی، زکات دو جی، صدقات دو۔ ہمارے مدارس بنتے بعد میں فطرانے کا اشتہار پہلے آ جاتا ہے، جی جی جی، کیوں یہ ایسی نہیں ہے؟ تو یعنی کہ لیکن ان کا میں ہم خود پریشان تھے، زمانہ طالب علمی ہے، پتہ نہیں یہ انہوں نے کبھی اپیل نہیں کی، نہ کبھی کہا۔ اللہ اکبر، اصل بات کیا تھی کہ وہ سید زادے تھے اور ان کا اللہ کی ذات پہ توکل تھا، توکل تھا، بے شک، اور یہ سارا کہاں سے سیکھا تھا؟ حضرت امام حسن سے سیکھا تھا، اللہ یہ حضرت سبحان امام اللہ حسین سے سیکھا تھا، سبحان اللہ، یہ ان بزرگوں سے سیکھا تھا انہوں نے جن کی وہ اولاد تھے کہ اللہ کی ذات پہ کیا کرنا ہے، توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کام جو ہے وہ چلا دیتا ہے۔ جی جی جی، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے بھی نوازا، آپ نے بے بہت شک، ساری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، بے شک، اور پھر وہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان سے بھی، اور انہوں نے ان کی کچھ باتیں جو ہیں وہ روایت کی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی نوازا ہوا تھا، سبحان اور آج اللہ ان کا سبحان دن تھا، اللہ، اس حوالے سے میں نے چند باتیں یاد کی ہیں۔
अल्लाह माशाअल्लाह। ताला हम सबको अमल की तौफीक भी अता फरमाए। और आमीन मौजूदा आमीन। हालात के मुताबिक मैं एक बात जरूरी समझता हूँ कि अब जो मौजूदा हालात हैं हमारे पूरी दुनिया के अंदर, हर तरफ जुल्म हो रहा है, अल्लाह और जुल्म का बाजार क्या है, गर्म है। अल्लाह और बिलखुसूस फ़लस्तीन के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। लेकिन हम जो हैं उलमा भी और बिल्कुल बाकी भी सारे लोग, मशाइख इज़ाम भी, हम सब जनाब मीठी नींद सोए हुए हैं, और कोई बंदा जो है इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहा है। अल्लाह वल्लाह आलम बिस्सवाब, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? अल्लाह जबकि इस वक्त जो है वो जिहाद फर्ज है, अल्लाह। ठीक है ना। और ये भी हमें कहाँ से मिलता है? ये भी हजूर की अहले बैत से मिलता है। बेशक हजरत इमाम हुसैन का करबला में जाना जुल्म के खिलाफ, अल्लाह अल्लाह। और फिर मोहम्मद बिन हनफिया का यानी कि जालिम बादशाह के खिलाफ जिहाद करना, और जिनके अल्लाह बारे में हजरत इमाम आदम अबू हनीफा ने फरमाया था कि मोहम्मद बिन हनफिया का निकलना ऐसे ही है जैसे हजूर का बद्र के लिए निकलना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये हजरत इमाम आजम ने उस वक्त हजरत मोहम्मद बिन हनफिया का साथ दिया, सुभान अल्लाह। और आपने जो है फतवा भी दिया, साथ भी दिया, माली मदद भी की, हर तरह से, अल्लाह अकबर। और उन्हीं की खातिर जेलें भी काटी, अल्लाह ठीक है ना। तो ये आज क्यों नहीं हम कर रहे? ठीक है ना, क्यों नहीं हम उठ रहे? अब तो जिहाद फर्ज हो चुका है, और ये मैं मशाइख इज़ाम की खिदमत में, उलमा की खिदमत में अर्ज करता हूँ, हाथ जोड़ के, कि खुदारा मैदान अमल के अंदर है, अल्लाह। ठीक है ना। और इस वक्त अशद ज़रूरत है, अगर ना निकले तो क़यामत के दिन फिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा, और अल्लाह हजूर को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं। अल्लाह। इसलिए भी ज़रूरी है इस हवाले से इमाम हसन इमाम हुसैन की सीरत पढ़े तो पता चलता है कि जुल्म के खिलाफ एक मतलब कि दीवार खड़ी करते थे, बेशक बेशक। और किसी जालिम का हाथ क्या करते थे? रोकते थे। थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी सीरत से साबित किया कि जालिम के साथ आप नहीं होते थे, मजलूम के साथ होते थे, बेशक बेशक। और मजलूम का साथ देते थे। ये हजूर की सीरत से साबित, ठीक है ना। अगर सीरत पढ़े, जाओ नबी शरीफ पढ़े हजूर आलूमत रहमतुल्लाह अलैह की, तो एक अर्ज करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल एक शख्स का जो है वो सामान उठा के ले गया, वो बाहर से आया हुआ था। अब वो बेचारा, उसको किसी ने बताया तुम हजूर के पास चले जाओ, वो तुम्हें ले देंगे। तो उसने तो शरारत की जी। इन्होंने कहा दे, और दोपहर का वक्त था, दोपहर का वक्त आराम का होता है। तो साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो बड़ भोला है, पहले ही बड़ी बकवास करता है, तो ये तो उसके आराम का टाइम है, आप ना जाएं। अब उन्होंने फरमाया नहीं, एक मजलूम मेरे दरवाजे पे आया है, अल्लाह तो मैं ना जाऊं? अल्लाह। अब उन्होंने फरमाया अभी जाऊं। सुभान दोपहर अल्लाह। को हजूर से सीख ले। अल्लाह और अबू जहल बाहर आया, और हजूर ने फरमाया इसको देखो ये बंदा कौन है? कहा जी मैंने इसका माल लिया। उन्होंने फरमाया वापस करो। उसी वक्त उसने माल वापस किया। अल्लाह। हजूर ने वापस लेके दिया। हजूर ने माल वापस लेके दिया। आज हमें इस चीज की बड़ी अशद जरूरत है। बेशक। हम बयान करते हैं लेकिन अमली तौर पे हम नहीं है, अमली तौर पे हमारे पास कुछ भी हाथ नहीं है। हम हुकूमत वालों को भी कहते हैं तुम भी फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद करो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। नहायत ही खूबसूरत अंदाज के साथ नहायत ही अहसन गुफ्तगू फरमा रहे थे इज़्ज़त मआब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना आबद इमरान करमी साहब। आपने नहायत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। तो नाज़रीन आइए इसी के साथ हम अपने सेगमेंट के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। कल इंशाअल्लाह हम आपके सामने फिर नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।